السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے سامعین، میرے ناظرین، مشرکین مکہ کے 3 سوال اور ہمارے نبی کے ان 3 سوالوں کے جواب، ان کا میں خلاصہ آپ کو بتاؤں گا، کوشش کروں گا مختصر کم وقت میں آپ کو ان 3 سوال اور ان سوالوں کے جواب سے آگاہ کر دوں۔ ان سوال اور ان کے جوابوں سے پہلے آپ بھائیوں سے یہ التماس ہے، یہ گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے، اسلامی معلومات کے لیے، اسلامی واقعات کے لیے آپ نے ڈی ایف اسلامی چینل کو بھی ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دینا۔ مشرکین مکہ کا ایک وفد مدینہ گیا، یہودیوں سے ملاقات کی اور یہودیوں سے جا کر کہا مشرکین مکہ نے کہ مکہ کے اندر ایک نبوت کا اعلان جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، تو ہمیں ایسے سوال بتائیں۔ مشرکین مکہ یہودیوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے سوال بتائیں کہ ہم وہ سوال جا کر کریں نبی سے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو اس کو سوالوں کے جواب نہ ہے، ایسے سوال بتائیں۔ 3 سوال۔ پہلا سوال روح کیا چیز ہے، دوسرا والے اصحاب کاف کا وہ کیا واقعہ ہے، تیسرا ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر۔ یہودی نے 3 سوال بتائے، وہ 3 سوال پوچھ کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ مشرکین مکہ واپس آنے کے بعد نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں 3 سوالوں کے جواب چاہیے۔ آپ نے فرمایا کون سے تمہارے سوال ہیں؟ انہوں نے کہا پہلا سوال عن الروح، روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال وہ اصحاب کاف کا کیا وہ واقعہ ہے، وہ کیا ذکر ہے، اور تیسرا ذوالقرنین جو بادشاہ ہے اس کا ذکر ہمیں وہ بتائیں۔ اب مشرکین مکہ نے 3 سوال رکھے اللہ کے پیغمبر کے سامنے، 3 سوال پیش کیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں کل آپ کو اس کا جواب دوں گا، کل میرے پاس آ جانا۔ مشرکین مکہ چلے گئے، کل واپس آ گئے اور اللہ کی طرف سے وحی پیغام نہ آیا، تو مشرکین مکہ استہزاء مذاق کرنا شروع کر دی کہ اللہ اپنے نبی سے ناراض ہو گیا ہے۔ 17 دن وحی بند رہی، 17 دن کے بعد اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام آ گیا، میرا پیغمبر میں ناراض نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو کہا تھا میں کل بتاؤں گا تو الا انشاءاللہ آپ ان کو انشاءاللہ کہتے ہیں، اگر آپ بھول گئے تھے تو بعد میں انشاءاللہ کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے جب بھی کوئی کام شام کو کل کو کرنے کا بعد میں جو کوئی کام کرنا ہو تو اس پہ انشاءاللہ کہیں، بھئی میں کل کام کر دوں گا انشاءاللہ، میں کل پیسے دوں گا انشاءاللہ، میں کل روٹی کھانا کھاؤں گا آپ کے پاس انشاءاللہ، میں کل آپ کو بلاؤں گا انشاءاللہ۔ جو بعد میں کرنے والا ہو تو اس پر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس انشاءاللہ پہ ایک واقعہ بھی ہے، تو وہ وقت ملے گا انشاءاللہ اس انشاءاللہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی میں آگے ذکر کروں گا، بہت ہی حیرت انگیز وہ واقعہ ہے، وہ بعد میں ذکر کروں گا کیونکہ وقت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ 17 دن کے بعد جب پیغام اور وحی آ گئے، اللہ نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے، تو مشرکین مکہ کو اللہ کے پیغمبر نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے۔ سورۃ کاف کے اندر ان سوالوں کے جواب ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا عن الروح، یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ اتا امر اللہ، میرا پیغمبر قل من امر ربی، روح کیا چیز ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے امر، یہ روح ہے۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ اصحاب کاف کون ہیں، اصحاب کاف کا ہمیں واقعہ سنیں۔ دقیانوس ایک بادشاہ تھا، بت پرست تھا، بت کی پوجا کرنے والا بادشاہ تھا۔ وہاں پر کچھ نوجوان تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تو بادشاہ کی مجلس کے اندر جب بادشاہ بتوں کی پوجا کروا رہا تھا تو اس وقت
وہاں اس مجلس سے ایک نوجوان اٹھ کر ایک درخت تھا وہاں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان اٹھ کر وہاں چلا جاتا ہے. ایک اٹھ کر چلا گیا, دوسرا اٹھ کر چلا گیا, تین اٹھ کر. چند نوجوان جو اس بادشاہ مجلس سے اس بادشاہ کی مجلس سے علیحدہ ہو گئے. تو ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے دل کا راز اس کو کیسے بتاؤں, کہیں یہ جا کر بادشاہ کو نہ بتا دے. وہ کہتا ہے میں اپنا دل کا راز اسے کیسے بتاؤں, کہیں یہ جا کر بادشاہ کو نہ بتا دے. ایک دوسرے کو اپنے دل کا راز بتانے سے بھی گھبرا رہے تھے, لیکن ایک نے اظہار کر دیا کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں, میں اس کی پوجا کرنے والا ہوں, غیروں کی عبادت نہیں کرتا, نہ کروں گا. تو یہ بادشاہ کہتا ہے غیروں کی عبادت کریں, اس کی پوجا کریں, تو اس لیے میں یہاں علیحدگی اختیار کیا ہے, تو اس لیے میں اس مجلس سے اٹھ کر یہاں آ چکا ہوں. پھر سب نے اظہار کر دیا کہ ہم سب بھی اللہ کو ماننے والے ہیں. تو بادشاہ کو خبر مل گئی. بادشاہ نے ان چند نوجوانوں کو بلایا, اور وہ چند نوجوان جو تھے وہ بڑے سردار اور بڑے وزیروں کی اولاد تھی. بادشاہ نے انہیں 3 دن کا وقت دیا کہ 3 دن تم نے سوچنے کا وقت ہے, اگر آپ ہمارے مذہب پہ آ گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر تمہیں سزا دوں گا. تو ساتھی چند نوجوان تھے, انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ 3 دن کے بعد تو بادشاہ ہمیں سزا دے گا, اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. وہ چند نوجوان اپنے سامان اٹھا کر, بستر لے کر, اپنے کپڑے اٹھا کر نکل گئے وہاں سے. ان کے ساتھ کتا بھی تھا. چلے گئے, ایک غار تھی, اس غار میں جا کر چھپ گئے. کتا باہر بیٹھ گیا. وہ چند جو نوجوان تھے, وہ چند کتنے تھے, 3 تھے, 5 تھے, 7 تھے, کتنے تھے, ان کی کوئی ایک تعداد نہیں, بس چند نوجوان تھے. وہ غار کے اندر چلے گئے. اللہ رب العزت نے انہیں میٹھی نیند میں سلا دیا. روایات میں لکھا 1900 سال, تقریباً 1900 سال یا 1000 سال اس غار کے اندر اللہ نے انہیں سلا دیا. اور سورج کی روشنی بھی اندر جاتی, ہوا بھی جاتی, اللہ ان کی کروٹوں کو بھی بدلتا رہتا. 1000 سال یا 1900 سال کے بعد اللہ نے جب انہیں بیدار کیا, اور بیدار ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں باتیں کی, کتنا وقت ہم آرام کیا. کسی نے کہا آدھا دن, کسی نے کہا 1 دن. تو ان نے آپس میں کہا کہ بس اختلاف نہ کرو, بھوک لگی ہے, کھانا لے آؤ. 2 نوجوانوں کو وہی جو پرانا 1000 سال یا 1900 سال پرانے جو سکے تھے وہ دے کر بھیجا کہ جا کر کھانا لے کر آؤ. تو 2 نوجوانوں کو جب بھیجا, انہیں کہا خیال کرنا ہوٹل جہاں سے کھانا لینا ہے وہ مباحد ہوں, مشرک نہ ہوں. تو وہ وہاں گئے. تو جب وہ سکے دیے کھانے لینے کے لیے, انہوں نے دیکھتے دیکھتے حیران ہو گئے کہ یہ سکے تو کئی 100 سال پرانا ہے. تو ہوٹل والے بھی اسے دیکھنے لگ گئے, لوگ اکٹھے ہوتے گئے. تو انہوں نے کیونکہ سنا ہوا تھا کہ دقیانوس بادشاہ کے دور اور اس زمانے میں چند نوجوان جو گم ہو گئے تھے, لاپتہ ہو گئے تھے, چھپ گئے تھے, ان کی تک تلاش جاری رہے. تو ان ہوٹل والوں نے خبر چلاتے چلاتے بادشاہ تک خبر پہنچ گئی. بادشاہ کے پاس اس نوجوانوں کو پہنچایا گیا, وہ جو ہوٹل پہ کھانا لینے گئے تھے. تو بادشاہ نے انہیں کہا کہ سنو, میں کافر نہیں ہوں, میں مسلمان بادشاہ ہوں, اسلامی حکومت ہے, تو اس لیے آپ گھبرائیں نہیں. باقی ساتھی کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا میرے باقی ساتھی جو ہیں وہ غار کے اندر ہیں. تو لکھا ہے روایات میں کہ بادشاہ ان 2 نوجوانوں کے ساتھ وہاں غار کے پاس آئے, اور ان نوجوان نے بادشاہ کو کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں, میں جا کر ان کو لے کر آتا ہوں. تو وہ نوجوان 2 اندر گئے. تو لکھا ہے روایات میں کہ اللہ نے انہیں میٹھی نیند سلا دی. بعض روایات میں تھا کہ ان کو اللہ نے وہاں سے گم کر دیا. واللہ عالم یہ کس جگہ پہ یہ غار ہے,
کہاں پر ہے یہ اللہ کو علم ہے، اس کے سوا کسی اور کو علم نہیں ہے۔ یہ تھا اصحاب کہف کا ذکر۔ دوسرے سوال کا بھی جواب مل گیا۔ اب ہے تیسرا سوال، ذوالقرنین بادشاہ۔ تو سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا؟ وہ ایک بادشاہ گزرا ہے جو پوری دنیا کو گھوما، تو لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے سفر کیا، مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے حتی الامکان جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہاں تک پہنچے۔ وہاں جب ایک قوم کو پایا تو اللہ نے کہا تجھے اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، ان کو دعوت دے یا ان کو قتل کر۔ ذوالقرنین نے انہیں دعوت دی تو وہ اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ذوالقرنین پھر مشرق کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب مشرق کی طرف سورج، جہاں سے سورج نکلتا ہے اس مشرق کی طرف جب سفر شروع کیا، وہاں پر ایک قوم کو پایا کہ وہ قوم کیا تھی؟ جانگلی۔ ان کے درخت نہیں تھے، ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھے، کوئی چھتیں نہیں تھی۔ وہ شام کے وقت پانی سے باہر آ جاتے، جب سورج نکلتا پانی میں چلے جاتے۔ ان کی خوراک جو تھی وہ مچھلیاں تھیں، اور جب وہ مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو وہ پانی سے باہر آ جاتے۔ ان کے جو یہ کان ہے بڑے بڑے تھے، ایک کان کو نیچے بچھاتے دوسرے کان اوپر اوڑھ کر سو جاتے۔ تو اس جانگلی قوم کی طرف ایک لشکر آیا، تو ان جانگلیوں نے ان لشکر کو کہا کہ آپ رات سفر کر کے آگے چلے جانا، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، کیونکہ جب صبح سورج نکلے گا تو سورج کی اتنی تپش ہے کہ انسان سڑ مر جاتا ہے۔ تو اس لشکر نے اس جانگلی قوم سے پوچھا کہ یہ ہڈیاں پڑی ہیں یہ کس چیز کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لشکر تم سے پہلے بھی یہاں آیا تھا، انہیں یہاں رات ٹھہرے، جب صبح ہوئی تو سورج نکلا، اور سورج کی گرمی اور تپش کی وجہ سے یہ لوگ جو یہ لشکر جو تھا وہ سارا یہاں جل گیا تھا، سڑ گیا تھا، اس لیے آپ نے یہاں رات نہیں رہنا، آگے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے شمال کی طرف سفر شروع کیا اور ایسی قوم کو پایا کہ وہ قوم ذوالقرنین کی بات کو نہیں سمجھتے تھے، اور ذوالقرنین کی جو زبان اور کلام تھا وہ قوم نہیں سمجھتی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین کے ساتھ ایسے کوئی نمائندے ہوں جو اس زبان کو جانتے ہوں۔ تو وہاں پھر بات چلی، تو اس قوم نے کہا کہ ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان رستہ ہے، وہاں گھاٹی ہے، وہاں قوم یاجوج اور ماجوج کی رہتی ہے۔ وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ہمارے پاس آتی ہے، ہماری فصلیں تباہ کرتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ڈکیٹی مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں ستایا ہوا ہے۔ اے بادشاہ ذوالقرنین یہاں پر ہمارے لیے دیوار کھڑی کر دے تاکہ ہم یاجوج اور ماجوج کی قوم سے ہمیں نجات مل جائے۔ ذوالقرنین کو اس قوم نے کہا ہم پیسے دیتے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا مجھے پیسے نہیں، آپ میرے ساتھ مزدوری کریں، میرے ساتھ تعاون کریں، میں وہاں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ ذوالقرنین نے اس رستے پر تختے، لوہے کے تختے رکھ کر مکمل بند کر دیا، اس کو پگھلا دیا، اوپر تانبا رکھا اس کو پگھلا کر بند کر دیا، اور وہ دیوار کو مضبوط کر دی تاکہ وہ قوم یاجوج ماجوج ادھر آ کر دوسری قوم کو تکلیفیں نہ پہنچائیں۔ اب وہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ گھاٹی میں اندر ہے، گویا کہ وہ قید میں ہیں، باہر نہیں آ سکتے۔ وہ کب باہر رہیں گے؟ ابھی تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ قوم جو یاجوج ماجوج کی اس دیوار کو چاٹتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سردار بھی ساتھ ہوتا ہے، اس دیوار کو چاٹتے ہیں، وہ بالکل سوراخ نکلنے والا ہوتا ہے، تو ان کا سردار کہتا ہے چلو کل آئیں گے، پھر اس کو نہ نکال کے سوراخ نکل جائیں گے، زمین میں پھیل جائیں گے، لیکن جب کل آتے ہیں تو وہ دیوار دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ قرب قیامت جب وہ سوراخ کو چاٹیں گے، دیوار کو چاٹیں گے، شام کو کہیں گے
کہ انشاءاللہ کل آئیں گے تو پھر آگے سوراخ کو ختم کر کے نکل جائیں گے، تو انشاءاللہ کا کہہ کر جب جائیں گے، انشاءاللہ کہہ کر، تو کل جب واپس آئیں گے وہاں چاٹیں گے تو وہ سوراخ نکل جائے گا، وہ قوم بہر آ جائے گی یاجوج ماجوج کی، جیسے بہر آئے گی فساد برپا کر دے گی، خون ریزی شروع کر دے گی، لوگ چھپ جائیں گے، اس کے بعد وہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ تیر جو ہے آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، اللہ رب العزت ان کی تیروں کو خون لگا کر واپس بھیجے گا، اور وہ یاجوج ماجوج کی قوم کہے گی کہ ہم زمین والوں پر بھی غالب آ گئے، آسمان والوں پر بھی ہم غالب آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس قوم کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں بیماری پھیلا دے گا، اس کی بیماری کی وجہ سے وہ قوم مر جائے گی، یاجوج ماجوج کی ختم ہو جائے گی۔ جب مرے گی اس کے بعد کتے درندے کھانا شروع کر دیں گے، ان لاشوں کو کھائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے کر آئیں گے، تو اس یاجوج ماجوج کے مرنے کی وجہ سے، ان کی لاشوں کی وجہ سے بدبو ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگیں گے بارش کی، اللہ بارش برسائے گا تو وہ ساری لاشیں بہہ کر سمندر میں چلی جائیں گی۔ یہ تھا ان مشرکین مکہ کے 3 سوالوں کا جواب جو آپ نے سماعت کر لیا۔ بس آپ سے گزارش پھر یہی کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔